أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل سب تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کی مناسبت سے محافل پورے ملک میں ہو رہے ہیں اور آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے چیلے بین کے زیر اہتمام ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت سارے علماء، خطباء، شعراء آپ سے مخاطب ہو چکے. میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا. امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. سبحان اللہ. تحت الثری سے لے کر عرش مولا تک سبحان اللہ. اللہ نے 18,000 یا اس سے کم و بیش مخلوق کو پیدا کیا اور 18,000 یا اس سے کم و بیش جہان بنایا. باقی بھی جو چیزیں اللہ نے ترتیب دی ان میں بنانے کا اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا کہ اللہ نے آرڈر کیا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب بھی کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کیا بس فرمایا کن ہو جا فیکون، وہ بن گئی. سبحان اللہ. لیبر، مٹیریل، انجینئر، نقشہ نویس، کوئی سکیچ، کوئی چیز نہیں بنائی. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ساری چیزیں بائی آرڈر بنائی ہیں، لیکن ایک بشر کو بنانے کا ٹائم آیا، وقت آیا تو آرڈر سے نہیں، انسان کو اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا ہے. خلقت بیدیا. سبحان اللہ. پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا. توجہ رہے، سبحان اللہ. سجدہ کروا کر اسے مسجود ملائک بنا دیا. انسان کو اتنی عظمتوں کی بلندی پر کھڑا کر کے اپنے نبی کو جو کتاب عطا فرمائی، جس کے ٹائٹل اور فرنٹ پہ لکھ دیا کہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. اسی کتاب میں ایک چھوٹی سی صورت میں قسم کھا کر فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سبحان اللہ.
اور انا کا لفظ لگا کر مزید بات کو پکا کر دیا کہ یہ پکی بات ہے، انسان خسارے میں ہے۔ ذرا بات میری ذہن میں رکھنا، سبحان اللہ، میں نے اسے بنتے ہوئے دیکھا تو فرشتے اس پہ رش کر رہے تھے، یہ مسجود ملائک تھا۔ اس آیت کے ضمن میں دیکھا تو بہت افسوس ہوا کہ یہ تو بیچارہ گھاٹے میں ہے، یہ خسارے میں ہے، اور اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ بریکٹ لگایا والعصر، ان الانسان لفی خسر، بات کو مکمل کیا ہے، ادھورا بھی نہیں چھوڑا، لیکن آگے الا الذین جب پڑھا تو تسلی ہو گئی کہ آواز مشیت آ رہی ہے کہ الا الذین، مگر وہ لوگ خسارے سے نکل گئے، آمنو، جو ایمان لے آئے۔ دیکھو میں اپنے عنوان پہ گفتگو کروں گا، لیکن تمہیدی باتیں آپ کو ذرا غور سے سننی ہوں گی۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے، خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے۔ میں نے کہا ایمان کیا ہے؟ ایمان میں کچھ چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ کس پر؟ آمنت باللہ، اگرچہ وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ کہتا ہے کہ یقین کر لو میں ہوں۔ سبحان اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ، وہ بھی نظر نہیں آتے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، لیکن یقین جاننا کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارے کندھوں پر موجود ہے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سبحان، ان چیزوں پر یقین کرنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو مٹی میں دفن کرنے کے بعد تم مٹی مٹی نہیں ہو جاؤ گے، ایک نہ ایک دن پھر تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ ایمان ہے۔ حضرت درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان جنت کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ باؤنڈی لیے، یہ پتہ نہیں تھا کہ کہیں ڈسا ہوئے بھی نات خانہ دی نات خانی سبحان اللہ آکھنے دے، مولوی دی تقریر چپ کر کے سنو، سبحان اللہ، لیکن کسے دے ہی کل غلا ونجو، سبحان اللہ، مولویاں دی تقریر ہے سبحان اللہ آکھنا ہے، تے نات خانہ دی تقریر ہے سبحان اللہ نہ ہی آکھو تو میں کو فرق نہیں پڑا، پیسے ضرور دیتے کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولوی کو پیسے نہ دے کچھ نہیں تھی ہونا، سبحان اللہ ضرور آکھنی۔ اللہ اکبر، جاگ دے بیٹھے ہو، ستے بیٹھے ہو، کھلی کھلی فضائے چ بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، لیکن سولر سسٹم تے نہ ونجو، بجلی تے آؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ فرض کفایہ ادا کرنے والی سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارے چکروں والے ایک بندہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کو یاد ہے میں پہلی مرتبہ پشاور گیا نا سی، 4 سطح کو اگا حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ میں کو حکم کیتا کہ یار اتھا من دل سکا، سبحان اللہ، بڑی پرانی گال ہے، 1994-95 کی گال ہے، 97 دی اسی سے میں تقریر کی تھی تو پٹھان حضرات جو بیٹھے ہوں سارے چپ، اور میں کہا اللہ دے بندے سبحان اللہ تا آکھو۔ وہ اتھا ایک بابا بیٹھا بزرگ، وہ آکھا یہ پٹھان ہے ملک جایا کھڑا ہے، انہاں کو کوئی فائدہ دسے سے تاں یہ سبحان اللہ آکسن، یہ تو نہیں فائدہ نہ دسے پٹھان بغیر فائدہ دے کوئی کام ہی نہیں کرے نا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا ایمانداری نال دسائے تو سا اپنی دکان تے لکھ کھڑے نے بھی ادھار کتی بند ہے،
پٹھان دروازہ کھڑکا کے نہیں دے ویندا کپڑے آدھے یار سال دے ادھار تے گن میں تے کو سمجھ آئے بھی ادھار اچ گھاٹا ہے وہ کو سمجھ آئے بھی ادھار اچ فائدہ ہے سارے بڑے یار ہیں پٹھان میں انہوں کو پوچھا میں کہ یار دروازہ کھڑکا کے زبردستی کپڑے لے ونے ساڑھے پنجاب والے تو نہیں لیندے وہ کہ اگاڑ نہیں سکتے میں اگاڑ سکتا جڑے اگاڑن دے اگاڑن والے ہونن او والا کیویں اگڑے نے 20 سال بعد اگاڑ کے انہاں کہ چلو بھائی ٹوٹا کھاؤ یہ تہاڑا ملک نہیں ہے ساڈا ہے سبحان اللہ اگاڑن دا بندے کو رنگ ٹھنگ آنا چاہیے خیر وہ بابے کہ یار کوئی یہ تو دس نا کہ یہ فائدہ کیا ہے میں کہ یار فائدہ یہ ہو جو بھی ایک دفعہ سبحان اللہ کو تو جنت ہے ایک درخت لگ وینا ہے پشتو دے وچ انہاں کو آکھیا بھی کٹھی سبحان اللہ آکھو میں کو سمجھ نہ آئی بس کیا تھی آؤ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو 5-7 منٹ انہاں کٹھی آکے رکھی میرے نال مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ رفیق سفر فلک شیر جنگوی صاحب وہ اٹھا میں کو کرنے چاہتا ہے کہ یا سبحان اللہ دے رفڑے جو پائے گئے ان تقریر نہیں بھی کر سکتا تھا یہ ان کے نال بلائے سبحان اللہ بار کیف 5-7 منٹ بعد چپ تھی گئی وہ تقریر شروع کی تھی ول دوبارہ میں انہوں کو آکھے میں کہ یار تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ آکھو جانا تو میرے کو تقریر نہیں تھی دی یہ مسئلہ ہوں دے ساڑھے مولیوں واسطے وہ بابا اٹھی کھڑے ہوں کہ یار گل سن اے میرا پڑھنا پا پٹھان لوگ ہیں سب بڑے معزز لوگ ہیں ساڑھا بال ہی بڑی بڑی پگ بتی ہو جاؤں گے اپنے مذہب کو زیادہ پگ بتی ہو جاؤں دے اسا بڑے معزز لوگ ہیں تو ساڑھا کو خیال رکھو گے کہ کیا ہے وہاں کہ میں انہاں کو آکھے بھی کٹھی سبحان اللہ چاکو انہاں 200 دفعہ سبحان اللہ کٹھی آگی تھی اتنے درخت لگن انہاں ساں کو جنت کو ٹال بڑا انہوں جو اتنے درخت لگا گئے جو تو آپ کو پٹھان سمجھا کے بھی سبحان اللہ نہیں آکھنی میں کو ہنا جہاں تو اجال سمجھ آئیے بھی کٹھی سبحان اللہ نہیں اکھواؤنی گھنٹے دی تقریر ہے 200 دفعہ الگ الگ اکھواؤنی سبحان اللہ دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں میں بھائی زبیر صاحب میرا آپ میں انکار نہیں کی تھا ورنہ اتنا مسلسل پروگرام ہے ان کے بالکل نندردہ میں کل رات بکھاری جو تقریر کر کے رات دے 3 بجے آپ پہنچا ول جمعہ پڑھائے ول ایک پروگرام آئی جمعے دے بعد سرکاری ستدہ وہ بکتا ہے توڑے کو لائے بیٹھے ہیں کل ول پروگرام ہے پرسوں اللہ مری اسلام آباد چلے وجنے تساں اے تقریر سنی ہے سال دے بعد ولا تو تکڑا احسان کرے سو جو یار سیرت دا جلسہ آ نہیں گیا رضی اللہ پل آپ آسو بیٹھے تھکے بیٹھے یار پچھلے سال ہی آیا سے ہونی آئے بیٹھے گال سمجھ آوے سبحان اللہ کھائے میں توڑی سبحان تقریر کرے نا میں اردو کو چھوڑے نہ پیا سبحان اللہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سبحان اللہ ایمان کیا ہے جنت دی ضمانت ہے حضرت درخواسی رحمت اللہ علیہ فرمائیں دے ہن جنت دی ضمانت ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قیامت والے دن اعمال تلسن جنتی جنت چلے ویسن جہنمی جہنم میں چلے ویسن ایک لمبا طویل عرصہ گزر بجنے لیکن جہنم دے اندر 2 قسم دے لوگ ہو سن ایک ابدی جہنمی ہو سن اور کچھ لوگ مومن مسلمان تا ہو سن لیکن بد اعمالی دی وجہ دے نال سزا بھگتتے پہ ہو سن کہیں کو کہیں دا ہوش نہیں ہونا پریشانی مبتلا ہو سن کئی ہزار سال دے بعد ابدی جہنمی کفار کچھ لوگاں دے نال مخاطب ہو سن اکثر تساں تے دنیا جو مسلمان نہ کھویں آوے اپنے آپ کو تو آپ کو لوگ ایمان والا آدھے ہیں تساں خیر نال سڑ دے پے ہو اساں نہیں کلمہ پڑھیا تا صحیح سڑ دے پے تو صحیح سڑ دے پے ہو
انہاں دے این آکھن تے رحمت کو جوش آوجنے سبحان اللہ اللہ فرمائے سن جڑے این دے وچ ایمان آلے ہن تے رائی دے دانے دے برابر انہاں دے دل وچ ایمان ہے انہاں ساریاں کو کٹھا کرو جہنم دے کنارے تے گن لاؤ جہنم دے کنارے تے کھڑا کر کے اللہ اپنے محبوب کو اکشن محبوبہ ہن شفارش تو کریں دا بار جنت دا بارس میں بڑے دا چلا اس سارے دے سارے جنت پہ بہندے حسن کیفیات عجیب عجیب حدیث دیا کتابیں چاہیے جو جل سڑ کے راکھ بنے پہ حسن انہوں کو کئی پانیاں لال دھوتا ویسی پھر وہ اپنی اصلی حایت شکل جاسن لیکن کفار جسے لے ان رائی دے دانے دے برابر ایمان رکھنے والے بندے کو جہنم تو آزاد ہوندہ یا دیکھ سی اکسی یا لیتنی کنت ترابا ہے کاش کہ میں مٹی دا ذرہ ہوں ہاں یا میرے دل جویر ذرہ برابر چھوٹے جائیں رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے ہاں تو میں آج جنت دا وارث بن ونجا اللہ الذین آمنوا توجہ میرے بار کرے سبحان اللہ آمنوا جنت دی ضمانت ہے لیکن کلہا ایمان گھن آمن جنال ٹریکٹ جنت چ ونجنا یہ بھی شاید ایسا نہ ہو سکے اگلا اعلان اللہ نے فرمائے الا الذین آمنوا جڑے بندے ایمان گھن لین ایک خسارے تو نکل گئے لیکن ایمان گھن آمن دے بعد وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ جے والا نیک عمل چکیتے نے تو سونے تے سہاگائے اللہ سے یہ کیا تھی سی اللہ فرمائے دن ایمان دے بعد عمل اچھے چکیتے نے تو میری رحمت کو جوش آوانجنے اور میں سزا لیتے بغیر انہاں کو جنت دوارس بڑا چھوڑنا عامل الصالحات عامل الصالحات دے وچ نیک عملان دے وچ میں کیڑے عمل کو جنت کی ضمانت آکھاں سبحان اللہ آقا نے فرمائے کوئی لمبی چوڑی گل کوئی نہیں اماتت الازائی عن الطریق سبحان اللہ ایک مومن ایمان والا اماتت الازائی عن الطریق رستے تے ویندہ پہ ایمان والا شرط ایمان ہے انسان نہیں ایمان ہے انسان ہونے دے بعد ایمان کھلنا ہے اماتت الازائی عن الطریق رستے تے ویندہ پہ کوئی کنڈا کوئی عزا دیون والی چیز تکلیف دیون والی چیز پہ یہ انہیں چاہ کے یہ کو حق پاسے کیتے میرے نبی نے فرمائے کہ اس مومن بندے دی کنڈ سدھی بات چاہوں دیئے اللہ جنت کا فیصلہ پہلے فرما دیں گے اماتت الازائی عن الطریق سبحان اللہ صرف کنڈا بٹا روڑا پتھر کوئی چیز تکلیف دینے والی چاہ کے ایک پاسے رکھیے لیکن ایمان موجود ہے اے عامل الصالحات چاہ گئیے ان دی کانڈ سدھی بات چاہیے جنت دا فیصلہ پہلے تھی چلو بھئی گال سمجھاؤں واسے کرے سبحان اللہ عامل الصالحات ایک نیکی بھی جنت ونجن واسے کافی ہو سکتی ہے سبحان اللہ ایمان ہوئے نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی ہے تو جنت ونجن آسان ہو سکتے آقا علیہ السلام دی ایک بڑی لمبی تفصیلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی واقعہ ہے تو مجھے بات کرو میدان محشر دے اندر ایک بندہ دربار خداوندی دے اندر پیش ہوئے ترازو دے اندر نامہ اعمال سبحان اللہ رکھ لیتا گئے برائیاں ایک پاسے ہیں اچھائیاں ایک پاسے ہیں نیکیاں ایک پاسے ہیں لیکن تلاوڑا ترازو 19-20 دے فرق نال نہیں ایک نیکی دے فرق دے نال تھوڑا جہاں تھلے کو رہے سبحان اللہ آواز بشیت ہے یہ میرا بندہ ایک نیکی دا مسئلہ ہی جی لب ہمیں تو میں جنت دے سکتا یہ لب ہمیں تو جنت میں دے سکتا سبحان اللہ
وہاں کہ اللہ سیاں میری دنیا پاتتا بڑی ہے، سبحان اللہ میں کہیں کو لاہ جو منگا ہاں او میں کو جیب جو 100 کٹ کے دے دینا، ٹرائی کرے نا شاید کیوں نہیں کی مل ونجے۔ سبحان اللہ یہ کھلے میدان اچ گال پی تھیندی ہے نا، میدان معاشر اچ سبحان اللہ نام اعمال ترازو اچ یہ نیکی دی تلاش اچ نکلے، سبحان اللہ پیو کو پتہ لگے، بھرا کو پتہ لگے، ماں کو پتہ لگے، جو نیکی گنن واسطے جوان ٹور پہ قرآن دے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے لوگ گئے تے سا کو نیکی نہ دیونی پوے۔ بیچارہ میدان محشر دے اندر بے قرار مسترب پھر دے، پریشان پھر دے۔ سبحان اللہ ایک بندہ آخری کنارے تے کھڑا ہے، آواز لیتی ہے، او میاں اللہ دا بندہ آ میرے کول آ، کیا چاہنا ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہاں کہ یار ایک نیکی کھٹ دیئے، لبھڑ واسے نکلا، ذہن چاہائی دنیا چ بلیک چیک لوگ لے لے نیہل، لیکن آج تا پیوی بھج گئے، ماں بھج گئی ہے، بھرا بھج گئے، بیٹی بھج گئی ہے، صاحبت ہی و بنی ہے، سارے بھج گئے، لیکن ریون واسے کوئی تیار نہیں۔ وہ بندہ ٹھنڈا ساکھ ان کے اکسی یار اتفاق ہے تے کوئی جنت ونجن واسطے ایک نیکی دی لوڑ ہے، اور میں 70 سال دی عمر صرف ایک نیکی کی تھی۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کی میں تھی گئی۔ تبلیغی جماعت علیہ آئے ودے ہم تے انہاں گشت دے دوران میں کو کھڑا کیتے، شاید میں انہاں دی گل غور نہ سنیے تے شاید اسے نہیں کہ مل گئی ہے۔ سبحان اللہ میرے کو ایک نیکی ہے، چلو یار تو پریشان نہ تھی، میں تے کو دینا۔ وہ بندے میں اکھ چاہ کے ڈٹھے وہاں کہ یار تیدا کیا بن سی؟ وہاں کہ بیٹا اللہ وارث ہے۔ سبحان اللہ لیکن تو سب تھوڑے جیں بیدار تھی، وہ نہیں جڑی ذوق علی تقریر علی ہوندی ہے، سبحان اللہ یہی میں فارمیلٹی پوری بیٹھے کریں دے ہو تو سب میں تقریر فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، میں گل کرنی ہے پوری، لیکن تمہیدی گل نہ سمجھے سو اگلی گل تک اگلی تقریر سمجھ آسی۔ میں وہ مولوی تھا نہیں جو میں کوئی ادھی اڈو کرا اور 8 ڈار ناتا پڑھ کے تو آ کے تو گھر چلے آئیں گا، میں تو کوئی گل سمجھے سو میں تو نظریاتی آدمی ہاں، میں کوئی گل سمجھا کے تو گھر ٹورے سا اگلے سال تک یاد کرے سو یار کوئی گل سمجھا گیا ہاں سب کوئی رستے تے لا گیا ہاں، کوئی گل سمجھا کے گیا ہائے ہائے جملہ سن آدھے بڑا اللہ وارث ہے، نیکی گھن کے طور پہ جڑے اے بال بیٹھن انہاں کو پتہ نہیں ہونا، کچھ عمر رسیدہ جڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں میری گال کو، بساں آگے چل دیا ہوں گیا فرنٹ تے ڈرائیور دے اتے ایک پھٹی لگی ہوئی ہے، اکثر ڈرائیور لکھی ہوئے اللہ نبی وارث، ہن بساں او آ گئے دناں دی سکرین دے اوتے یہ چیزاں لکھن دی پوزیشن ہی نہیں بنتی، کیونکہ پہلے تو ٹی وی لگی ہوئی ہوتی، ٹی وی سکرین لگی ہوئی ہوتی، اگے لکھ دے اللہ نبی وارث۔ میں کو یاد ہے ایک بڑا بندہ بس تے چڑھا، میں اندروں جو داخل تھی آتے وہ لکھا اللہ نبی وارث لکھا کڑا، ڈرائیور دے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا سو کہ ابا اے لوہیں لڑتے نہیں لیکن لگ دے تو ہی نہ کو لڑے سے، بڑی توحید علی گال ہے، وہاں کہ ابا اے لڑتے نہیں، انہاں دی بڑی پکی یاری ہے، اے لڑتے نہیں لیکن تو لڑے سے، وہاں کہ ڈاڈا کیویں، وہاں کہ ہاں کو جو وارث لکھ دیتے اللہ کوئی وارث لکھ دیتے، محمد کوئی وارث لکھ دیتے، اللہ نبی وارث جو لکھے وہ اکسی میں وارث ہاں، وہ اکسی میں وارث ہاں، لڑائی تھی نہ کہ کہیں ایک کو لکھ ایک کو لکھے ہاں یو ایک کو وارث ہو گیا تھے، کیا بات
پتہ نہیں ہوں ڈرائیور کو سمجھ آئی ہو سی یا کوئی نہ تو آپ کو آئیے حسن ڈرائیور کو لو زیادہ ماشاءاللہ ذہینی ہوئے نیکی گھن کے اللہ کی دربار پہنچ گئے اوریجنل نیکی ہے کوئی دو نمبری گل نہیں کوئی بات نہیں اللہ میں نیکی کہنا ہے قبول ہے جنت تیری ہو گئی سبحان اللہ لیکن دنیا کوئی عدالتاں آمن ونجن طرح تھی یا کوئی نہ ٹھڈا صاحب ہر کیسے ہی عدالتاں دی وجہ نال تے ایتھوں تک پہنچا کر ہی کا نیکی کیتی ہے سبحان اللہ جے میرا آون مسجد تو ہو گیا تا نیکیاں نہ ہوں لیکن عدالتاں آمن ونجن رکھے ایک نیکی پلے گئی بس اللہ اکبر پر میں اے نیکی قبول ہے لیکن جڑے بندے دیتی ہے وہ کو ذرا پیش کرو اسا پوچھنا چاہنے ہیں بھی اس دیتی بھی ہے یا زبردستی تو نہیں بھی کہنا ہے سبحان اللہ وہ کو پتہ ہا جو اتنا زبردستی علی گل بھی کوئی نہیں لیکن ول بھی بول نہ سکتا ہاتھ بحث نہ کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ چلو سی میں لبھانا اگے بڑی مشکل نال تا لبھی ہے ابھی تو میرے وال گھر کا سبحان اللہ ڈر پہ علماء نے لکھے حدیث دے حوالے دے نال کہ دنیا دے 70 سال دے برابر سبحان اللہ یہ جلے لبھن گئے کو تلاش کرن گئے 70 سال دے برابر وقت گزر گئے بس ایوی ایمیں تھے جو ول ہوں بندے ڈٹھے ہوا کہ یار اے حالی بہر پھر جائے ایک نیکی دے دیتی ہے چلو ونیا جنت مزے کریا اے حالی پھر جائے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے والوں سجے جا بس ان جلے آواز دیتی ہے خوش تھی گئی ہوں کہ میں تے کو لبھیندہ ودا ہوں نیڑے من کھڑے وہاں کہ کاکا والا گیا نہیں بھی جنت ہے وہاں کہ یار مسئلہ پڑ گئے مسئلہ کیا ہے وہ کہ نیکی قبول ہے لیکن اللہ دے بھی بندے کو میرے کو گھیلا وہاں کہ یار گال ہے دنیا جو وڈیرے بندے آتے ہیں بھی نیکی سوچ سمجھ کے کرو بعد دفعہ نیکی گل پہ ہوئے دی ہے میں کو لگتا ہے جو میرے گل پہ ہوئی ہے میں جو کنارے سے کھڑا ہوں میں سارے کو آخر پیش تھی وہاں پتہ رحمت خدا بندی نال جنت چلا بنیا میں تیرے نال نیکی کر کے پھانسنے میں گیا بابا میں نہیں ویندا اللہ اللہ وہ کہ یار مہربانی کر یہ میں ہاتھ جوڑنا اللہ مہربانی کر تو نہ ونجے تو میں جنت نہیں پہنچ سکتا بہرحال آمادہ کر کے ان کو جیسے گھن گئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائے او میرا بندہ یہ نیکی تین لیتی ہے سبحان اللہ یا میں لیتی ہے کیوں ہی واسطے لیتی ہے نا کہ دل سوچی جو جندی ہیک کھٹ دیئے او تو جنت نہیں ون سکتا میرے کو ہے ہی ہیک میں ون سکتا بھلا بندہ پینترا بدل ویسی یہ گال دسیندے ہوئے آقا مسکرا پہن سبحان اللہ صحابہ دے نسل نبی علیہ السلام دے دندان مبارک دی روشنی ڈٹھی ہے مسکرا کے فرمائے نے ان بندے نے آکھے وہاں کہ اللہ صحیح گالے اے نہیں جو میں ای واسطے دیتی ہے جو میں ایک نیکی اللہ نہیں ون سکتا بس میں ای واسطے دیتی ہے جو ایندہ تک کم بن ونجے میرا اللہ وارث ہے تو میرا وارث بیٹھا نہیں اتھائیں میدان معاشر کے اندر سکتہ تاری ہو گئے فیصلہ کیا تھی دے رب ذوالجلال نے فیصلہ فرمائے سنو جندی ہک نیکی کھٹ دی ہائی یہ ہون بعد جنت ویسی جائے ہک نیکی صدقہ کی تھی یہ پہلے جنت جو ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان دے بات ایک نیکی بھی اتنا کم آ گئی ہے کہ جنت کا وارث بن سکتا ہے ایمان ہے اماتت الطریق عن العزا اگر رستے تو کندہ ہٹائے پھر بھی جنت کا وارث ہے ایک نیکی کی تھی ہے پھر بھی جنت کا وارث ہے اگر یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ چھوڑے جتنے وال تلے آ گئے اتنا نیکیاں مل گئے انہاں نیکیاں دی بنیاد تے جنت بن سکتا ہے نہیں ایک ایسی خواہ
کے کتے کو اگر پانی پلا دے تو قبر سے پتالے سے اترتی بعد سے جنت کے دروازے پہلے کھلویں گے عامل الصالحات سبحان اللہ ایک ایک نیکی دی بنیاد تے بھی جنت دا وارث بن سکدا ہے میں کہ جدن نیکیوں دی بنیاد تے جنت بننا ہے رستہ عمل الصالحات آمنو دے بعد ایک ایک نیکی محفوظ ہو بننی ہے پھر میں نیکیاں دے وچوں کوئی اعلیٰ ترین نیکی نہ تلاش کرا سبحان اللہ جڑی بلند و بالا نیکی ہوئے اور انہاں مد مقابل بھی کوئی نہ ہوئے میں نیکیاں دی تلاش وچ نکلیا تے نماز میں کو سب تو اعلیٰ ترین نیکی نظر آئی ہے سبحان اللہ نماز کیویں اللہ فرمائے دن میں اپنے محبوب کو عرش تے سبحان اللہ چھڑے اور نال نماز کو بچھاڑ گئے سبحان اللہ فرش تے آئی پہلے پڑھیں دی پئی آئی توجہ سمجھاون دیا میری گال ہے نال نماز بھی عرش بری تے پہنچ گئی ہے اللہ نے فرمایا محبوب جھولی پھیلاؤ میں تو کو نماز تحفہ لینا مجھے امت دے لوگوں کو کوئی پڑھیں یہ نماز تو ہاڑے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ دے نال اتنا بلندی تے چلی ویسی کہ زمین تے سجدہ کرے سن مہینے تے سجدے کو معراج بڑا چھڑے سن معراج اس بلندی دا نا ہے جتھا جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا نبی دے دامن لال وابستہ نماز کو اللہ نے اتنا بلند کر لیتے کہ مومن سجدہ چیلے میں بیٹھا کریں دے اور انہیں سجدے دی رفتار اتنی بلند ہے کہ عرش بری تے پہنچ کے معراج بنویں دی میں نماز تو پوچھا میں کہ تو اعلیٰ ترین عبادت ہے نماز آکے بالکل ہاں لیکن تو لبدہ ودائیں اعلیٰ ترین عبادت سبحان اللہ بلند و بالا عبادت توجہ کہ میں کو پڑھ کے بھی کچھ بندے دعا بیٹھا منگتے ہوں اللہ سیاں اپنا گھر تھا لکھا میں سبحان اللہ تقریر میری اتھی تھی گی تھوڑی باقی رہ گئی سبحان اللہ سمجھنے کی کوشش کرائے نماز پڑھ کے اعلیٰ ترین عبادت کر کے ایک ایک سجدے کو معراج بڑھا کے ول بھی دعا بیٹھا منگ دے اللہ سے یہاں اپنا گھر تا بھی کھاویا شیخ الحدیث ہے 35-40 سال حدیث پڑھائی دار الحدیث ہر رات نبی دی زیارت پہ تھی دیئے سبحان اللہ لیکن ول بھی تہجد دی نماز آدھا بیٹھے اللہ سے یہاں تنخواہ تا تھوڑیے بائیں تا نمی سکتا کوئی سبب پیدا فرما میں تڑا گھر تا لے کی سبحان اللہ محترم سے تنخواہ تھوڑی لیں دے انہیں جو بال پالا یا تڑا گھر دیکھا تو سبب پیدا فرمانا سبحان اللہ معلوم ہے تھی نے جو تہجد پڑھن والا بھی کعبے دے دیدار دا مشتاق ہے تو کوئی گال ہے نہ کعبے کوئی گال تا ہے نہ کعبے سبحان اللہ جب کو دیکھن واسطے ہر بندہ رات دی تاریکی اچھی دعا میں بیٹھا کریں دے جب کوئی چنگا بھیک منگانا والا سمجھدار ہے تو وہ آدھے میاں 10 روپے دے اللہ تک کو اپنا گھر لکھاوے محمد دا روزہ لکھاوے جب کو ڈھنگ آدھا ہے نا منگن دا بیجانی دا دل کہیں گال تے نرم تھی سکتے وہ اے نہیں آدھا اللہ تک کو 50 لے وے اللہ تک کو مربع لے وے متنے کبڑیج پوے بھی مربع آلے ڈاٹھے چنگے وطن جو میں کو لے وے دعا آخری ہے دے گئے آدھے اللہ تک کو اپنا گھر لکھاوے کملی والے محمد دا روزہ لکھاوے بل خوش تھی کہ تو تے میں دادی بجائے 100 لے چھڑے نے یار دعا چنگی لیتی ہے توجہ کر
میں کہ اللہ یہ تیرا گھر دیکھنا چاہنے ان دی خصوصیات کیا ہے؟ اللہ فرماندن پہلی خصوصیت ہے جڑا میرے گھر آوے پہلی نظر دیکھے جیڑا گناہگار ہوئے ہاتھ چاہ کے جو چمنگے میں عطا کر چھڑے لا۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کو بندے آ کیا وہ کہتے اللہ دا گھر دیکھنے میں جو پہلی نظر تے جڑی دعا قبول تھی گئی اتھا بھیڑ اتنی ہوں دی ہے ہجوم اتنا ہوں دے شرطے کھڑن نہیں دیں دے اتھا لمبی دعا نہیں کر سکی دی کیا منگے بندہ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیتا پر میں نے بھی آجلے پہلی نظر پوے نا بس ہاتھ چاہ کے دعا چکر اللہ سیاں میں یہ دعا پیا کرے نا میں جتنی دیوارا اتھا راسا جڑیاں دعا میں کرے سا ساریاں قبول کر جامع دعا ہے نا حضرت نے فرمایا ول کہیں کونے کھڑ کے دعا میں دے انبار لا دے بھی پہلی نظر دی برکت نال ہر دعا قبول ہوندی چلی واسے پہلی نظر ڈٹھے دعا قبول ہے سبحان اللہ اور گناہگارا جڑے گناہ کر کے آئیں دنیا دے انسان چھوٹی جی گال تو ناراض تھی ونجن اندھے گھر 70 چکر لاویں والی نہیں ملیں دے میرے گھر 7 چکر لاویں تا 8 منی تھی ونڈے دا میں پہلے منی ویندہ کہ یومن ولدت امہو مطلب کوئی میں بڑا لے سا جی میں بعد پیٹ جو ہونے نکل کے آیا تریجی خصوصیت کیا ہے آتا گئیں یہ بڑے حرم دے حدود ہیں یہ حدود کتھائی نماز پڑھ سے میں اس حدود حرم اور کعبے دی برکت نہ اپنے گھر دی وجہ نال نماز ایک پڑھ سے میں 1.5 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر پڑھا چوتھی خصوصیت یہ ہے فرمایا آیا ہمیں کلہ عبد الکریم ہمیں عبد الغفور بن کے آئیں کریم بشک یا اللہ بخش بن کے آئیں میرا گھر دیکھ کے واپس ونے تو لوگ تے کو حاجی عبد الکریم دے نا تو یاد کرے سا 4 خصوصیات کعبے کو دیکھنے دن توجہ کر سبحان اللہ میں کعبۃ اللہ کو پوچھا ہے میں کہتے کو دیکھن دے یہ 4 خصوصیات سامنے آئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والا ہا ایک نظر ڈٹھے پہلی نظر تے دعا قبولے 7 چکر لگائے کہ یوم ولدت امہ بن گئے نماز ایک بڑھئے 1.5 لاکھ نماز کا ثواب مل گئے دیکھ کے واپس گئے حاجی بن گئے میں کہ میں دنیا کو پیغام دے با اپنے دل دماغے میں قلب اٹھاوا کہ دیدار کعبہ اللہ کا گھر دیکھنا دیدار کعبہ بہت بڑی نعمت بہت بڑی نیکی بہت بڑی عبادت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کعبے دے درو دیوار کو آواز کھڑی آنی ہے بندہ تم آیا تو ٹھیک ہے لیکن اللہ نے انہا خصوصیات سے نواز چھوڑے کہ میری نظر میرے تے نظر پوے اللہ نیکیاں قبول کرے دے اللہ عبادت کے اندر زیادہ ثواب دے دے حاجی بنا دے لیکن اگر تو اس کو ہے اور اس کی تلاش ہے کہ اعلیٰ ترین نیکی عبادت کیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا دے بعد دیدار کعبہ بھی بڑی عبادت ہے لیکن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا دے بعد اگر اعلیٰ ترین عبادت کا مشتاق ہے تو وہ دیدار کعبہ نہیں وہ دیدار مصطفیٰ ہے تکبیر شان محمد مصطفیٰ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا دے بعد 1400 سال اللہ بندہ آدھا کرے دیدار کعبہ بڑی عبادت ہے کعبہ 1400 سال پہلے کھڑا دے دیدار کعبہ بڑی عبادت نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا دے بعد دیدار مصطفیٰ بڑی عبادت ہے بڑی سادہ جی گال ہے تو میں سادگی سمجھینا بیٹھا میں کہ اللہ دا گھر فلا سمجھا تاکہ سمجھ آوے نا کعبہ آدھے چلو سادہ جی گال سمجھا دینا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا دے بعد
میں کو لیکھن والا حاجی بن دے الا الذین آمنوا دے بعد مصطفیٰ کو لیکھن والا صحابی بن ویندا سبحان اللہ الا الذین آمنوا دے بعد عامل الصالحات 1400 سال دے بعد تیرے میرے واسطے دیدار کعبہ بڑی عبادت ہے 1400 سال پہلے دے کچھ لوگ ہیں ایمان کھلنا ون دے بعد دیدار مصطفیٰ بڑی عبادت ہے انہاں واسطے سبحان اللہ میں گال کو کھولا تو ٹائم چاہیے ہے ٹائم ہے لیکن میں بڑی سادہ جہاں لفظیں سمجھاونا چاہنا بندہ مسجد نبی دے دروازے تے کھڑے سبحان اللہ معلوم ہوں دے کہیں دے انتظار اچ کھڑے لوگ گزر دے وینن کہیں کو رکیندہ نہیں تھوڑی دیر دے بعد ہر شخص گزران لگے انہیں ہاتھ لمبے کیتے انہیں کہا اس کون یا آخی او میرا بھرا روکتے صحیح او ابو قحافہ دا پتر ابو بکر روکتے صحیح میں کو تیرے نال کام ہے سبحان اللہ میں اون رستے تے نہیں کھڑا بازار اچ نہیں کھڑا میں تیڑے والے رستے تے کھڑا باب صدیق تے کھڑا سبحان اللہ کیا کھڑا چاہنے چلے وین دے دوستو توجہ کرے سو سبحان اللہ اون پہلے ہی میں ہاتھ جوڑے ول جھولی پھیلائیے یہ معاشرے دے اندر انداز ہے نا کہیں کرو کوئی گل منوا مندا جھولی پھیلائیے ہاتھ جوڑے اسے کہ یار میں جھولی پہلے کرنا میری منت بھی ہے میں ایک سودا کرنا چاہنا کہ کیڑی چیز دا کوئی دکان مکان پراپرٹی انہیں کہ نہیں چھوڑی کو اے دکانہ مکانہ دے مسائل پیچھے رہ گیا کیا کرنا چاہنے کیڑی چیز دا سودا کرنا چاہنے انہیں کہ یار سودا یہ کرنا چاہنا کہ عمر بھر دیا نیکیاں دیونا چاہنا ایک رات دینے کی گننا سبحان اللہ سبحان اللہ اس فضا جی میں ہاتھ بلند کی تھے کہ یار ایک گھاٹے دا سودا ہے میں نہیں کرے نا اے آکھے جو دو قدم ٹولوی پہ ایک بابا کھڑا عمر رسیدہ چٹی لاڑی والا بندہ وہ استحقاق ہونا ہے نا بابے دا بندہ جیڑا بڑا بھی ہوئے تو بابا عمر رسیدہ بندہ یار کو روک ہوئے ان بابے میں ان دا ہاتھ پکڑے وہاں کہ یار اے نصاب ہی ہے جنا بندہ ملتا کھڑا کرے نا ہی کو سنیار نہیں سبحان اللہ جان نہیں مجھے ہاں جان دو مجھے سلوک تا اجنبی والا کی تھی جو تو سمجھ لال کی تھی بیٹھے سلوک تا اجنبی والا کی تھی جی تو جان دا ہی نہ ہوں اور میں ہی شخص کو جان دا بہت پرانا جان دا ایک کہیں دی منت نہیں کریں دا تو بندہ ہی جاوے تیری منت کریں دا جٹھے سبحان اللہ یہ کہیں دے کو جھولی نہیں پھیلیں دا میں تا اے ڈٹھے جو نبی ہی واسطے جھولی پھیلا کے کو منگا جڑا نبی دی جھولی ہے چوئے کہیں تے تک پوندی ہے یار تو کمال دا بندہ ہے جان دا سنجان دا ہی وہاں کہ جان دا بل ہوں دی گال نہیں بھی منیں دا وہاں کہ بابا ایک گھاٹے دا سوتا ہے بھائی واسطے نہیں کرے دا تو بیار بالی کر تو کہیں پیسے کہے کہ میرے نال وہاں کے مطلب یہ سمجھے جو میں کلہ مولوی ہوں میں پہلے تاجر ہوں تاجر کلیں گھاٹا دا سودا نہیں کرے گا ایک بندہ میرے کو لایا کھڑا رحمانی صاحب یہ جڑا توڑا قبیلہ رج مین بازار رج فلانا تاجر کپڑے والا بیٹھے یار بہت چنگا ہے میں کہ کی میں آخر میں جو پہلا پیپسی پہلے منگویں دے بلا کپڑے میں سٹ کرتے بل جڑے ویلے یہ کرے نے پیپسی پلا کے بھیجے دے ہاں ٹھڈا تھی ویلے میں کہ کلیں بیلی چنگی طرح ڈٹھے پیپسی سے پیسے پہلے لگے ہوئے انہیں کپڑے دے بعد لگے ہوئے انہیں مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ کراچی دے بڑے خطیب گزرے سبحان اللہ کہ بزرگ حضرات جان دے اسن بالا کو پتہ کوئی نہیں بڑے نفیس آدمی ہیں انہوں نے بارے مشہور ہا جو مولی دے پاتر تے جو پیر رکھے نا نزلہ تھی ویندہ ہے اتنا نفیس و تباد
فرماؤں لگے بھی ایک تاجر اللہ دی دربار پیش تھیا تے اللہ پوچھا جی جنت وینا یا جہنم وینا؟ وہ ہے نا تاجر، کاروباری آدمی ہے، وہ بیچارے کو سمجھ نہ پیا بھی جنت پتہ نہیں کیڑی ہے تے جہنم کیا ہے پتہ نہ پیا، ولی میں کھتی شتی کھلتی ہے آدھے اللہ سے آپ جنت جہنم دا تو میں کو نہیں پتہ، بارہ جڑے پاسے 2 ٹکے دا فائدہ تھی وہ نہیں بیچو بندے ہونے نا جی عجیب طالب علمی زمانے جا گالیں بھی بڑے عجیب عجیب ہونے ایسا پڑھ دے ہوں ایک دیہات ہے کہ استاد بھی جینے بھی بن جوتے فلانے گھالے قرآن نے ختم پڑھا اور ایک ذہن جو رکھا ہے جلے طالب علم پڑھنا دینے پورا کہنی میں پڑھ دے ایویں یا علم طالب علم کرے دیتے انہاں دی نظر ہوندی ہے کہ پوچھتے بیٹھنا وہ گھر میں کیا پکائی پہ وہاں کہ یار گوشت چاہیے ودے وہاں کہ پچھوں آلو چاہیے ودے کلہ گوشت پکا میں لاتا چاہ سامنے وہ ختم پڑھن کی اسے میں جنین گال بیٹھا ماہی بڑھڑی بڑی سیانی آئی ان سے ٹھوک مرچا سٹیا اسا جڑے ویلے پڑھ پوڑ کے دعا کرا کے کھاؤں بیٹھے تھے شاہ شوں آوے تارے ساڑھے جگ بڑے شرارتی ہے علی پور دا طالب علم وہاں کہ بھائی بڑھڑی مائی جہنم ونجے نا مراد اتنا مرچا ٹھوک نہیں تیری ان بڑھڑی سڑ کی دا ان بڑی سادگی نال جواب دیتا وہاں کہ میڈا پتر دعا ماتا تو ٹھیک بیٹھا کرنے لیکن کیا کرا میں گناہ گار ہاں تسا جن ایک بندے جہنم بیسن میں بڑھڑی کو کون وڑان لینا ہے کہ اگر یہ کمال دا جبرا اللہ واقعہ میاں میں کلہ مولوی نہیں میں تاجر بھی ہاں میں گھاٹے دا سودا نہیں کرنا بابے پوچھا ہوا کہ یار اے دسو گال کو سمجھے لوہائیں دے ہاتھ پکڑی کھڑے ادھے یار تو سا لوہیں بندے بہم معزز ہو اور تہاکوں زبان لال برا بھلا آکھانا لاتا بہم کافر ہے نا زبان دے نال تہاکوں برا بھلا کے وہ تو بہم بڑا کافر ہے نا لیکن تو آنے پارے دل چ بھی کوئی برا سوچے جا تو ول ایمان آدھے جے برائی ایندی سوچی ہے تو میں تیرے دل چ ایمان نہیں میرا دا تو سوچا اتنا بڑے ہو میں تمہارے سامنے بول نہیں سکتا لیکن میں کوئی اے دساؤ جو رات تھیا کیا ہے سبحان اللہ یہ منتا کر کے رات جنہیں کی گننا چاہتے تو لیونا نے بھی چاہتا تھیا کیا ہے جناب صدیق اکبر نے فرمائے بابا میڈے کو جو پوچھتا ہے ہوں کو لو پوچھنا جنہا منتا کریں دے کیا تھا ہے ایک گل میڈے کو لو پوچھنا دی نہیں ہوں کو لو پوچھ کیا تھا ہے ہائے ہائے وہ سر جھکا دیتے وہاں کے بابا کو جی نہیں تھی وہ رات ایک کلے ساری رات نبی کو لہدہ رہے گئے یا کوئی کہنا ہے کلے لہدہ رہے گئے بابا بڑا سادہ جی بندہ اور سادے بندے گاجی ساجہ ساجہ کریں وہاں کہ اوہو میں سمجھے پتہ نہیں کیا تھا اور خطاب سے پترا گھبرا نہیں میرا نبی بہو مشفق ہے بہو شفیق ہے رحمت للعالمین ہے آمد کو گھن جلتا میں نبی سے کی شفارش کرے نا تے کو بھی اپنا دیداری میں کرا لے گا عمر بول کے آکھے وہاں کہ بابا اتنا شفارش ہونے ضرورت نہیں سبحان اللہ میں تے او لاڈلا ہاں ساری دنیا مرید بن کے آئیے میں کلہ عمر مراد بن کے آیا شفارشاں دی ضرورت نہیں میں کو احساس حاصل ہے کہ میں عرش والے خدا نال بھی ڈائریکٹ رابطے اچھا میں فرش والے مصطفیٰ نال بھی ڈائریکٹ رابطے اچھا لیکن منتا اس گال جا کرے نا جو جی میں ہی کو دیدار تھے یہ میں کر کوئی نہیں سکتا وہاں چھک کیویں تھے حاضر بیٹھے ہو سے بہت خوبصورت گال کرنا چاہنا وہاں کے انج تھے
جو جھولی پا کے نا کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ ہی بند کر لیتے نے جیڑا سوراخ بچ گئے تے ایڑی رکھ لیتی ہے یہ کچھ سکیورٹی دا مسئلہ کوئی سکیورٹی پرابلم نہ کہ نہیں سکیورٹی پرابلم ہوئے ہاں جگہ ایک سمجھ آ گئی ہے کہ اپنے گھر کو لوگ گھن کے صدیق دے در تک پہنچے تو 360 لنگی تلواراں لے کچھ نہیں بگاڑ سکے یہ غارج کچھ بگاڑ سکے میں کہ سیکورٹی پرابلم نہیں تو چاہے آواز کھڑیاں دیئے کوئی ذوق والا بندہ دے جو صدیق کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کر چھوڑے آدھا اے بیٹھا ہاں جو اج دی رات میرے سوا کملی والے محمد کو کوئی نہ دیکھے اے نہیں جو دشمنوں دا ڈر ہے دشمنوں واسطے تو او مکڑی دا جالا کافی سبحان اللہ سبحان اللہ اے سوکچ بیٹھے آدھے میرے سوا کوئی نہ دیکھے ول کوئی بندہ آدھا بیٹھا یار ایک نانگ ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے دور تو سنی وگا ہا جو ہی غارج نبی آمنے سبحان اللہ او دیدار دے شوق اچ بیٹھا ہویا ہا اج کو پتہ لگ گیا نبی آگئے سبحان اللہ میں کہ ول کیا تھا وہاں کہ آگئے غار دے چاروں پاسوں جو پھرے گنہوں کس طرح کہے ایک جاد ہوتے اوپر میں محسوس تھے کہ کہیں انسان دی ایڑیے ول او کو اپنے زہر دوتے تکبر تے ناز آئی نا کہ میں اپنا زہر جس میں جتار لے وہاں ان دی جرات نہیں جو پھتکے نا سبحان اللہ ان دی جرات ہے جو پھتکے نا اپنی جگہ تو ہلے نا کہ ان سپ نے ایڑی دوتے ننگ مارے اور پٹھا تھی کہ پورا زہر اتار لیتے سی میں کہ کیا تھا اندروں آواز آئیے او سپا تے کو اپنے زہر تنازے صدیق کو نبی دی محبت تنازے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر میں اللہ چلا تے کو اندر آمن دا رستہ دیواں کلمہ صدیق تا رہے سبحان اللہ سپ بڑا زور لا کے پچھا ہٹ گئے تو جو کرے سبحان اللہ گندہ منہ کر کے ویندا پہ میں کہ کیوں گندہ منہ کی دے ویندا وہاں کہ ہن قیامت تک میں پڑیندا رہا سا کوئی کالا آکسی کوئی کالے لباس والا آکسی کوئی کالے منہ والا آکسی کوئی کالے دل والا آکسی کوئی آکسی اللہ انتیا سبحان اللہ میں کہ یار آیا تھا سوک نال ہمیں دیدار مصطفیٰ دا سوک گھن کے آئی لیکن دیکھ نہیں سکا ادھے یار اتھا پہنچ کے ایک غلطی کر بیٹھا میں کہ کیا غلطی کی دیئے ادھے صدیق جو پہلے چاہا میں صدیق دے پیر پکڑ کے اگر میں منت کر کے میں دیدار کرا ہاں تا چنگا ہاں لیکن میں صدیق دا دل نکھا بیٹھا بل کیا تھے اور جو لگتا ہے اور شاہ تو آواز آئیے اور صدیق دا دل نکھا کے میرے محبوب دا دیدار کرن والے سوڑ میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ جڑا صدیق دا دل نکھاوے غار دے اندر میں ان کو بھی اپنا یار نہیں دیکھن دینا اور جڑا صدیق دا دل نکھا کے مزار دے آوے میں ان کو بھی نہیں دیکھن دینا تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ مصطفیٰ کا ہم سفر حضرت رحمانی صاحب زندہ باد میں دور نہیں نکلنا چاہتا سبحان اللہ سوکج بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن غار ہراج گئے سبحان اللہ جھوم کے آکھ دے ادھے کروڑا سالاں تو انتظار ہم جو جار دا دیدار کراں
پہلی نظر ڈٹھے کمال دا چہرہ ہے چہرہ ڈٹھے وہ زہا والا ہے سبحان اللہ زلفاں ڈٹھین واللیل والی ہیں ہاتھ ڈٹھین ید اللہ والے ہیں سینہ ڈٹھے علم نشرہ والا ہے میں کہ کیا بڑھ کے گئے ادھے اقرا بسم ربک الذی خلق بن کے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے یہ پڑھے لکھے دوستوں واسطے گل لے تو ساتھی بھی سمجھ ویسا ہو میں کہ بل کیا تھے کہ جبرائیل آدھا بیٹھ رہے بھی ایک قرآن ہے پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق اگو کملی والے محمد فرمائے انہوں نے کہ ماں انا بکاری یہ قرآن ہو سی لیکن میں تو نہیں جانتا ہو سی میں تو پڑھے ہوئے کوئی نہیں ہائے ہائے قرآن آدھے بھامے جان دے نا ہم لیکن میں ہنا کو ڈٹھے ہنا میں کو ڈٹھے بل یاری لگ گئی سبحان اللہ بل میں آکے اسے جان دے تو کہنی میں پر 23 سال تک میں آندھا میں نراسا جتھا تساں سو میں اتھائیں آوے سا تساں مکے جو سو مکے جاوے سا مدینے جو سو مدینے جاوے سا غاراں جو سو میں اتھا آوے سا قرآن غار ہرا تو بہر نکلے توجہ کرے سو دعویٰ کر لیتے سے وہاں کہ جی میں ڈٹھے میں کہیں نہیں ڈٹھا 13 سال تک قرآن دا دعویٰ رہ گیا جی میں ڈٹھے کہیں نہیں ڈٹھا 13 سال دے بعد ایک رات آئیے رات بڑی عجیب ہے جڑے اپنے ہم وہ بھی لبھیں دے بدن پتہ نہیں کیلے چلے گئے جڑے دشمن ہم وہ بھی تلاش ودے کریں دے پتہ نہیں کیلے چلے گئے سبحان اللہ آئے آئے دشمن دروازے تھی جو کھڑا ہے نا حضور علی کو اپنے بسترے سے سما کے امانتہ لے کے چلے گئے یہ ساری رات کھڑے رہ گئے انہوں سورج طلوع ہونے والا ہے ابو جہل کو کہیں آکھو نام مرادہ ساری رات کھڑائی وہ آئے تھا کہیں نہیں بہر انہوں کہ یار اطلاع میں ہے جو تحجد دے ٹائم کعبۃ اللہ جو ہے نا وہاں کہ نہیں اے تو نہیں تھی ابھی تیرے مخبر کو مغالطہ لگا ہوئے رات گھر ہوئے نہیں نا وہاں کہ نا چور سما کے گئے وہاں کہ چلو دروازہ چا کھڑکاؤ انہیں اندر کڑی گال ہے دروازہ کھڑکائے نے اکھی مسل دے ہوئے حضرت علی بہر آگئے دروازہ ہاں جی جی سردار غصہ بڑا لگا ہوں کہ یار ساڑھا خیال ہے جو دروازہ کھلے سو محمد مصطفیٰ سے جڑے دروازے تو مصطفیٰ نے آمڑا ہاں ان دروازے تو علی المرتضیٰ آگئے دشمن پریشان تھی گئے کتھائی نبی کو دیکھنا چاہنے تھا علی آویں دے سبحان اللہ علی کو دیکھنا چاہنے تھا صدیق آویں دے غصہ بڑا کیتی کڑا لیکن نال علی بندے نا عرق ماری وہاں کہ انہیں لڑے نہیں ایک بندہ بڑا دلیری انہیں قد نہ دیکھیں مسئلہ بانوے سی سارے واسطے یہ ساڑھے تلوار کھس کے ساڑھے سر قلم نہ کر لے آرام نال بندے دے پتر طرح گل کرے ابو جان نے آکھے ابو طالب دے بیٹے علی یہ دسو جو تہاڈا بھائی محمد کیڑے گئے سبحان اللہ حضرت علی نے فرمایا یار پہلی گال تے ہے کہ میں کو دسا کے نہیں گئے میں کیڑے ویندا پیا لیکن اگلی گال یہ ہے کہ دسا کے ونجنی بھی ہار تے کو نہ دسے دا سبحان اللہ میں کیونکہ جذبات کو ہٹ کے گانے چلانے بیٹھا نا یہ واسطے تساں تھوڑی جہی ڈھلے تے بیٹھو جو میں بالکل پرجوش ہو کے آکھاں تو تساں کو یار کمال کر کے سبحان اللہ میں نہ کوئی گال تواڈے ذہن وچ عقل اتنا بڑے نا اگے پہلی گال ہے میں کو دسا کے نہیں گئے میں کیڑے ویندا پیا یہ دسا کے بھی ونجن ہاتھ میں تے کو سامنا سبحان اللہ یہ میں غصہ کرنے لگے بندے پیر تے پیر رکھوں کہ ہاں یہ اللہ یہ بڑی خطرناک گال بن وجے نہیں تے لڑائی پائے ویسی
یہ بڑا تماشا بن وجنے جڑے کم آئے ہیں ہوں کم وجنا چاہیے ابو جہل پیتنا بدل گئے حالانکہ کوئی گل نہیں جتھا گئل میں کو پتہ ہے جڑے چار اندے ہم اثر وڈیرے کھڑے ہیں انہوں کہ اللہ دل لعنت ہے یہ پتہ ہی حاوی تو ولی ساری رات مراد ساری رات ذلیل و خوار کروے اچھا چلو پتہ تو لگے نا کتھا ہے میں کہ پتہ ہے پہ آجی کتھا نہیں تو کتھا ہے اپنے گھر نہیں تو لوجھا گھر انہوں دا کیڑا ہے میں کو پتہ ہے جلے چند قدم ٹور کے گئے بل دنیا حیران رہ گئی ہے لوجھا دروازہ جڑا ابو جہل کھڑکائے اس صدیق اکبر دا دروازہ چشم فلک نے این گال دی گواہی دیتی ہے جو ابو جہل سمجھدا ہا جو نبی اپنے گھر نہیں دول صدیق دے گھر ہو سی جو نبی دا لوجھا گھر ابو بکر دا گھر رہے دروازہ کھڑکائے نے چھوٹی سی ابو جہل بڑے پیار نہ سر دے ہاتھ رکھے میری تھی سبحان اللہ تیرے ابو بکر دے انہوں نے یار محمد کیلے پاسے گئے آئے اس بچی نے نا میں سر جھکایا ہویا ہاں والی میں سر بچہ کی ابو جہل دے اکھے چھپ پاتے ہوں کہ انکل صاحب سردار صاحب رئیس اعظم صاحب سنو پتہ ہے پر میں دسیں دی نہیں جڑی پوری کیبنٹ نال ہے نا وہ حیران رہ گئی ہے کہ یار پچھلے دروازے تو جڑا جواب ہے مجھے کو مختلف نہیں آ گیا ہے اتھا جواب ہے ہاں جو پتہ نہیں دے ہوئے حدنا نساوہ ہاں یہ آدھی پتہ ہے پر نسے دی نہیں بلا غصہ جو آئی تھپڑ مارے کرنا دیا والیاں ٹوٹ کے بہر ونج پئین ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ کیا کہ اللہ انتیا خیال کر دشمنی صدیق نال ہے ان دی بیٹی نال نہیں دھیاں نال مخالفت نہیں ہوندی جے بلا ہاتھ چیسے تو تیری میری یاری ختم سبحان اللہ میں اس بچی تو پوچھے ہے میں کہ تو اگر اے آخرے میں ہاں جو میرے علم چ نہیں تے من ونجنا پتہ ہی ایڈا بڑا راز جڑا علی کو لو کرنی صدیق دی بیٹی کو لو کی میں ہو سکتا ہے سبحان اللہ بچا گئے ساری گال میں غلاق دینا جڑا راز علی کو لو نہیں صدیق دی بیٹی کو لو کی دعا گئے آخر نہ چاہ جو بالا کو کوئی ایڈا بڑا راز لے کے نہیں ویندا سبحان اللہ فرمائے نے جے میں ایک گال کر رہا تو صدیق دا در ہا دشمن قیامت تک آکھیا نا چلو صدیق دا سچا ہا در تو سچائی نہ لب دی ہے نا صدیق دے نوکر ہی سچے ہیں صدیق دی بچی بھی سچی ہے چلو یار چھوڑو گال کو لمبا نہیں سے کریں دے مایوس ہو کے کھڑے بندے آکے ابو جہل پریشان نہ تھی وہ اپنا فلانا پیرو واٹھی نہیں ہوں کو سڑ گئے ہیں پیرو واٹھی سڑی جائے وہ کہ دیکھو پہ پتہ آتا لگ دے کہ بالکل لگ دے میں کیوں نہیں لگ دا میں پیرو واٹھی نہیں وہ کہ دسا ایک ہی میں پیر وہ کہ لوہائیں کٹھے تھے نہیں تھے پچھو ایک پیرا ہے اتھا دو تھی نہ پہن ایک کٹھے میں پہن اے صدیق دا پیر ہے نبی دا پیر ہے تو لمحہ تو گیم جو ہے کڑی گال ہے ترائے میل تک وہ دسیں دا گئے صدیق دا پیر ہے نبی دا پیر ہے صدیق دا پیر ہے نبی دا پہاڑ دا دہمانت پہنچ گئے پیرو واٹی چپ کر کے کھڑ رہے ابو جہل کو نا مرادہ ٹورا جا اساں دا کو ساری رات ذلیل تے ہیں اور سارا دن تو سا کو ذلیل کیتی ہوتی بھئی پتہ تھا نہ صاحب کیا تھے وہ آنکھیں میں ٹردا ہاں لیکن ایک گال میں کو دساؤ جو دشمنی نبی نال ہے یا صدیق نال ہے چین دیاں گلیں بکواس مارنا تبرہ کرنا آسان ہے نہ جواب نہ دے سکتی کوئی لسانا دشمنی ابو بکر نالے یا محمد مصطفیٰ نالے
ابو جہل آکھے دشمنی ابو بکر نال کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ دی وجہ نال ابو بکر نال ہے، تو دسا کیا ہے؟ وہاں کے بل گھر ہٹ ونجو، اتنا اگا جڑا پیرا ویندا پہ ابو بکر دے نبی دے ہی اتنے جڑا پیرا ویندا پہ ابو بکر دے محمد مصطفیٰ دے ہے ہی نہیں، ایویں وقت ضائع نہ کرو، یہ دشمنی نبی نال ہوئے تو واپس ہٹ ونجو، اگو دا پیرا ہی کوئی۔ ابو جہل جیڑا بڑا کافر بھی ہاں، لیکن گال بڑی پتے دی کر گئے، میں آسمان دی طرف ڈٹھے سے لگدا اے ہے کہ اج دی رات رب بھی فیصلہ کی تھے کہ این غار کو لوگ گھن کے مزار کو لوگ گھن کے قیامت تک لگدا اے ہے کہ اللہ فیصلہ کی تھے جو اج تو بعد جائیں میرے یار کو لبنا ہے اس صدیق دے پیران سے چلے تا میرے یار لبسی ورنہ نہ لبسی۔ ابو جہل دا عقیدہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کے بابا اے جی میں جھولی اج پا کے اے دیکھتا بیٹھا ہاں، سبحان اللہ۔ قرآن کھڑا دے جی میں لٹھا ہی میں کہیں نہیں لٹھا، لیکن ایک شب آ گئی ہے، ایک رات آ گئی ہے، اپنے لبھیدے وقت لبدے نہیں برائے تلاش وجہ کریں گے، تلاش کرنے بیکار ہو گئے، نامراد ہو گئے، لب نہیں سکے۔ قرآن دے میں کوئی اشارہ مل گئے کہ بھائی میرے محبوب کو مل گیا، میں کہ کیویں ملے؟ اچھے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میں غار کے دہانے تے پہنچ گیا، میرے دل میں خیال آئے کل بھی غار ہے، آج بھی غار ہے، کل بھی دیدار ہے، آج بھی دیدار ہے، کل میں اکیلا لٹھے آج اکیلا دیکھ سا، جی میں کل یکتائیت لٹھے جی میں آج یکتائیت دیکھ سا، لیکن اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ فی الغار پہنچ کے جنر اندر جھانک کے دکھے بل کیا ہے اچھے منظر عجیب ہے۔ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ اور میں بعد دکھے کوئی یار ہے جنہ پہلے دیتا بیٹھے سبحان اللہ۔ صاحب زمانی یار ہے، کالا یقولو بول کے آدھا بیٹھے او میرا یار لا تحزن ان اللہ مانا، سبحان اللہ۔ گھبرا نہیں آپ کلے نہیں تریجا خدا سڑے نالے۔ جمڑا جملہ ذہنے چاہیے تو میں دہراونا چاہنا۔ قرآن دے کل میں غارش دیکھنا گیا، میں کو دیکھ کیا کہنے مانا بیکاری میں تو جاندہ بھی نہیں، ان دی جھولی اچھی ستے پہن گال ہی کریں دے پہن۔ میں کہا کیا پیغام ہے؟ قرآن دے پیغام ہے میں لوہے محفوظ چھم میں کچھ نہیں جانیا، سبحان اللہ۔ صدیق نال گالی جو کریں دے پہن میں کو پیغام مل گئے جو صدیق نال بچپن دی یاری ہے، پرانی یاری ہے۔ لا تحزن ان اللہ مالا، میں کہ قرآن ہوں کوئی پیغام میسج، سبحان اللہ۔ قرآن کے میسج یہ ہے کہ غار ہرا تو گھن کے غار سور تک، سبحان اللہ۔ 13 سال تک جی میں ڈٹھے ہی میں کہیں نہیں ڈٹھا، سبحان اللہ۔ لیکن غار سور تو گھن کے اج تک سبحان قیامت تک میں پیغام لیتی بینا جی میں صدیق نے ڈٹھے میں کہیں نہیں ڈٹھا۔ میں کہ مردہ واسطے ہے اکھے نہیں جے گل عورتاں دی آوے، سبحان اللہ۔ فل پیغام ہے مردہ چوں جی میں صدیق نے ڈٹھے جی میں کہیں نہیں ڈٹھا، اور عورتاں دے وچوں جی میں صدیق دی بیٹی نے ڈٹھے میں کہیں نہیں ڈٹھا۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر، حضرت رحمانی صاحب۔ سبحان اللہ۔ کہ بابا گل کر میں دیکھ سکتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر نے جناب عمر دا ہاتھ پکڑے میری گال کو غور نہ سنے۔ سبحان اللہ۔ اور کہ عمر ذرا پیچھا پلٹ کے دیکھ، سبحان اللہ۔ فلان جنگ آپ لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں کہ لڑے ہیں؟
اگر کچھ منظر یاد ہے فضائل اعمال مولانا زکریہ علیہ منظر کو بیان کیتے لشکر اسلام اور لشکر کفر آمنے سامنے وقفہ ہو گئے جنگ دا تھوڑا جہاں ایک وعدن سیز فائر جڑی پاکستان تے انڈیا دی اس وقت ہوئی کھڑی ہے مقبوضہ کشمیر ہے سیز فائر کھانے دا وقفہ ہوئے لشکر کفار چھک نوجوان کھجورہ کھڑا کھا دے تے اے ایمیں پلٹ کے جو ڈٹھے کملی والے محمد دا چہرہ نظر آگا حضور صحابہ دے چھرمہ ٹھٹ کھڑے ہائے حسن مصطفیٰ ہائی والی ہوش نہیں رہا جو میں ویندہ کے دیتی ٹور پہ کہیں نہیں روکیا یہ دیوانہ ویندہ پہ اکھا نبی دے چہرے تے لائی ویندے میں ٹردہ ویندے پہلو ہے مصطفیٰ کھڑا آج سیاں میں آیا ہو دعا لیکن دوسرا چاہنا جو میں کلمہ پڑھا تو کیا مل سی میں نے جنت مل سی بھی کیا مل سی مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے لکھے کہ انہیں کھجورہ زمین تے پڑھ لچا سٹ چھوڑیا اور چہرہ اتنا کر کے حضور دے چہرے تے نظرہ جما کے آدے اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ عرش والا خدا گواہ تھی ون تیرے سوا ہن معبود کوئی نہیں کملی والے محمد تو سوا محبوب کوئی نہیں جنگ شروع تھی گئی ہے 4 گھنٹے علماء نے ورخین نے لکھے 4 تو 5 گھنٹے جنگ ختم ہو گئی ہے فتح دا جھنڈا لہرا لیتا گئے بندہ ایک آئے لسٹ چاہیے ودا سیاں کچھ بندے مارے گئے کچھ بچ گئے فرمایا نے جڑے بچ گئے انہوں کو غازی دا لقب دے چھوڑو جڑے مر گئے انہوں کو شہید آکھو سیاں یہ غازی تے شہید مسئلہ کیا فرمایا جڑے بچ گئے انہوں کو پیغام دو مرن واسطے تیار تھی ونجو جڑے مارے گئے انہوں کو خوشخبری دو تو سب موئے نہیں زندہ تھی گئے لسٹ پڑھی نام پڑھتا چلا جا رہے فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان شہید ہو گئے ایک نام آئے پھر میں نے کہا کوئی اجنبی نہیں ساڑھے ہلکا ہے یا آرام دا بندہ نہیں لسٹ پڑھن والے لے کے صحیح یہ وہ ہے جڑا چند گھنٹے پہلے آیا ہے اچھا واپس نہیں گیا واپس نہیں گیا کہا واپس نہیں گیا ادھر ہی رہ گیا جی یا رسول اللہ ادھر ہی رہ گیا جملہ سنا آقا نے فرمایا اس نے وفا میں کمال کر دی ہے ہم جزا میں کمال کرتے ہیں جاؤ اس کا جنازہ تیار کرو میں محمد خود پڑھاؤں گا جنازہ تیار ہو گیا پڑھانے کے لیے نکلے تو پاؤں کی انگلیوں پہ چل رہے تھے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے کسی نے کہا جی ہجوم یارہ تو اتنا نہیں اور میں اپنی نظر سے نہیں میں محمد کی نظر سے دیکھو آسمان سے اتنا فرشتے اترے ہیں کہ میں محمد زمین پہ قدم نہیں رکھ پا رہا جنازہ پڑھا دیا گیا سبحان اللہ رسم دنیا کے تحت کوئی شخص آیا چہرے سے کپڑا ہٹایا کہا کمال کے آدمی ہو 4 گھنٹے پہلے اسلام میں داخل ہوئے 5ویں گھنٹے میں پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں تیرا نام ہے اعمال ایک کھلی کتاب ہے اور میں پڑھ رہا ہوں اس میں نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے حج نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے والدین کی خدمت نہیں ہے یتیموں کی ساتھ کفالت نہیں ہے کوئی مسجد مدرسہ کوئی عمل الصالحات میں نیکی نظر نہیں آ رہی اتنی بلندی پہ نماز ہے تو نہیں پڑھ سکا کعبے کا دیدار ہے تو نہیں کر سکا تو اور کوئی کام نہیں کر سکا آیا اور مارا گیا اور مر کے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہے ہو تو بڑا قابل رشک آدمی ہے جب وہ بندہ یہ جملے کہہ رہا تھا تو مشیت نے آواز دے کے کہا آواز مشیت آتی ہے اس کے نامہ اعمال میں نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاش کرنے والے کیا یہ نیکی کم ہے کہ ہمیں آمنوں کے بعد عمل الصالحات میں اس نے ایک نظر میرے محبوب کو دیکھ لیا
नजर उसने मेरे महबूब को देखा, इसे और क्या चाहिए? कितनी नमाजें चाहिए जन्नत जाने के लिए? मेरी रहमत को जोश आए तो मैं एक नेकी सदका करने वाले को जन्नत दे दूं। इसने मेरे महबूब को देखा है, क्या चाहिए? सिद्दीक ने उमर का हाथ पकड़ के झंझोड़ के कहा, हाँ उमर, पलट कर देखो, जिसने कल हालत जंग में आके मेरे महबूब को देखा, 200 नजरें और भी महबूब को देख रही थी, एक नजर इसकी भी देख रही थी, मारा गया तो ये प्रोटोकॉल है। उमर, जरा तसव्वुरात की दुनिया में सोचो, जब मेरी झोली में महबूब था मेरे सिवा कोई नहीं देख रहा था, इतनी बड़ी नेकी तुझे दे दूं? ख्यालस्तो महालस्तो जुनो, बहुत कुछ दे सकता लेकिन ये नेकी नहीं दे सकता। फिर मुझे कहने का हक दीजिए, दुनिया में आला तरीन नेकी आमानू के बाद दीदार काबा भी बड़ी नेकी है, लेकिन दीदार मुस्तफा सबसे बड़ी नेकी है। और ये तुझे मुझे नसीब नहीं हुई, किनको नसीब हुई है भाई? बोलो, किनको नसीब हुई है? सहाबा को नसीब हुई है, सहाबा को नसीब हुई है। आज तुम में से कोई बंदा सिर्फ गुंबद खिजरा देखे, फूला नहीं समाता, मैं गुंबद खिजरा देख के आया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्या देखा? कहा सब्ज गुंबद देखा, सुनहरी जाली देखी। मैंने कहा और क्या देखा? कहा और कुछ नजर ही नहीं आया तो क्या देखता? मैंने सुराखों से झांक कर देखा तो एक सबज रंग का पर्दा नजर आया, उसके पीछे भी 3 दीवारें हैं, उन 3 दीवारों के पीछे भी एक आयशा का हुजरा है, फिर उसी हुजरे में मेरे आका की कब्र अक़दस है। मेरे नबी की कब्र अक़दस पे खड़े गुंबद को देखो तो तुम इज्जत वाले हो, तुझे कोई गाली दे, बिरादरी वाले कहते हैं ये बड़ा बेगैरत आदमी है, इसको हया नहीं है। हाजी साहब को गाली दी, मैंने कहा हाजी का हया क्यों है? कहा ये हमसे अच्छा है कि इसकी नजरों ने मोहम्मद का रोजा देखा हुआ है। मैंने कहा फिर उनका कितना हया करना चाहिए जिन्होंने रोजा नहीं देखा, रंग नहीं देखा, सुनहरी जाली नहीं देखी, बराह रास वज़ुहा का चेहरा देखा है, फिर उनका हया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतनी मोहब्बत कर कि कायनात सारी को भूल जा, मोहम्मद के सहाबा पे तख्ता-ए-दार पे झूल जा। झूलना चाहिए या नहीं झूलना चाहिए? सहाबा मेरा ईमान है, सहाबा मेरा ईकान है। मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन सहाबा की इज्जत पे सौदा नहीं कर सकता। नमूसे सहाबा मेरा मिशन है और इंशाअल्लाह अहल सुन्नत के एक एक बच्चे के ज़हन और दिलो दिमाग में इंशाअल्लाह हम इस मिशन को पैवस्त करेंगे। हम नहीं होंगे, वक़्त नहीं होगा, आने वाले हालात क्या होंगे, लेकिन याद रखना अगर 20 सालों के बाद मैदानों से निकलने वाले ऐवानों में अज़ानें दे सकते हैं तो फिर एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि अज़मत सहाबा के उन्वान पे इतनी मेहनत होगी कि ऐवान में एक ऐसा कानून बनेगा जो गाली देगा वो तख्ता-ए-दार पे चढ़ जाएगा, जो तबर्रा करेगा कानून उसको कैफर किरदार तक पहुंचाएगा।